وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين۔ میرے دوستوں، بھائیوں، بڑے خوش نصیبی کی بات ہے ان مجلسوں میں بیٹھ کے اس پہ اللہ پاک جو ہمیں دیں گے اگر اس کا پتہ چل جائے تو یقیناً سب کی موت واقع ہو جائے گی۔ اتنا بڑا کام، اتنا بڑا کام، ہم اس کا شکر ادا کریں۔ یہ دعوت والا کام ہے، یہ انبیاء علیہ السلام والا کام ہے۔ ہم سیکھتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، بہت سیکھتے ہیں۔ کہتے ہیں اگر اس دعوت والے کام کو صحیح یقین کے ساتھ ہم کریں، صحیح یقین، حضور صلی اللہ علیہ وسلم والے طریقوں کے مطابق کریں، جیسے حضور نے کیا ویسے ہم کریں۔ اس کام کو اگر ہم اللہ کی رضا کے جذبے کے ساتھ کریں، پھر اللہ اس کام کو اگر اللہ کے دیان کے ساتھ کریں، سب کریں گے، یہ سب طے کریں گے، جو صفات بتائے جا رہے ہیں ہم سب اسی طرح کریں گے۔ ہمت نہیں ہے، توفیق مانگیں گے۔ تو میرے دوستوں، بزرگوں، پھر فضائل کے استحضاء کے ساتھ بھی کریں گے، مجھے اللہ کیا دے گا، کیا دے گا۔ اس کا ایک لمحہ جو ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وہ سفر پہ تھے اور جہاد کا سفر تھا، واپس آ گئے، مدینہ طیبہ میں داخل ہو گئے تو یہ ابو ہریرہ کا گھر ہے اور یہ کھڑے ہیں۔ آدمی جب سفر سے آتا ہے، ہم سب کو پتہ ہے، ایک دم گھر میں داخل ہو جاتا ہے، ہوتا ہے، مگر ابو ہریرہ گھر میں داخل نہیں ہوتے۔ ہم سب کو سمجھانے کی بات ہے، کھڑے ہیں، کوئی ساتھی گزر رہا ہے، یا ابو ہریرہ تو آپ کیسے کھڑے ہیں؟ پوچھا کیسے کیسے لوگ تھے؟ فرمایا میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، اللہ کی راہ میں ایک گھڑی کے لیے کھڑا ہونا، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے اللہ کی راہ میں ایک گھڑی کے لیے کھڑا ہونا، رمضان کا مہینہ، لیلۃ القدر کی رات، بیت اللہ شریف، حجر اسود کے سامنے عبادت کرنے سے افضل ہے۔ اے میرے دوستو، یہ ایسا کام ہے، ایک لمحہ فضائل کا استحضار ہو، ہم کسی گھڑی پیچھے نہیں ہٹیں گے، جوانی میں بھی کریں گے، بڑھاپے میں کریں گے، گرمی میں کریں گے، سردی میں کریں گے، بیماری میں کریں گے، صحت میں کریں گے، حالات سازگار ہے جب بھی کریں گے، ناسازگار ہے جب بھی کریں گے، اس سے ہمیں تو بہت کچھ مل رہا ہے، فضائل کا استحضار کریں گے نا انشاءاللہ۔ میرے دوستو، بہت بڑی بات فضائل سامنے ہو، ورنہ آدمی پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ یہ کام ایسا ہے، اس میں کوئی کمی کی بات نہیں ہے، یہ تو بڑھنا ہی بڑھنا ہے۔ کہتے انبیاء علیہ السلام کا ایمان کامل ایمان، وہ تو ہے ہی، لیکن نبی کا ایمان روز بڑھتا رہتا ہے، روز بڑھتا ہے،
शिखर पे बढ़ता है। नबी का ईमान बढ़ता है, फरिश्तों का ईमान कामिल ईमान, बढ़ता भी नहीं घटता भी नहीं, फरिश्ते हैं। मोमिन का ईमान याद रखे, मोमिन का ईमान बढ़ता है घटता है। जब ये ईमान की मजलिसें लगाता है तो ईमान बढ़ता है बढ़ता है। और जब ये गफलत में चला जाता है, शैतान हमारे पीछे लगा हुआ है, ऐसी बात नहीं है, हम कमजोर लोग हैं, शैतान हमारे पीछे लगा हुआ है। तो कोशिश उसकी ये है कि ये इन मजलिसों से दूर रहे, इनकी औलाद भी दूर रहे, इनकी नस्लें भी दूर रहे, ताकि जहन्नम में मेरे साथ लाखों करोड़ों अरबों मेरे साथ जहन्नम में जाए। ये शैतान की कोशिश है। हम क्या करेंगे? नहीं, हम दावत में लगे रहेंगे, है जी, अल्लाह के फजल से तालीम में लगे रहेंगे, जिक्र में लगे रहेंगे, इबादत में लगे रहेंगे। ये तो सिफात है, इनमें लगे रहेंगे। हमारा ईमान रोज बरोज तरक्की पे होगा, कमी कभी नहीं आएगी। ये तो हमारे सुस्त खतर माहौल की वजह से माहौल खतरनाक है। एक आलिम ने फरमाया, बड़ा आरा जिस पे बड़े बड़े शहचीर काटते रहते हैं, उसके सामने टेढ़ी लकड़ी लाओ, उसको काट के रख देती है। अगर सीधे लकड़ी उस आरे के सामने लाओ, उसको भी काट के रख देती। ये माहौल ऐसा इस वक्त का खतरनाक है। इस माहौल में जो है कोई नहीं बचता। बुरे लोग तो बुरे हैं, हमारी कोशिश ये है कोई बुरा आदमी न रहे, न हमारे घर में, न हमारे पड़ोस में, न हमारी बस्ती में, न हमारे शहर में, न हमारे सूबे में, न पूरे पाकिस्तान में। नियत करे नियत। हमारे आयशा रहमतुल्लाह ने बार बार कहते, सारे आलम की नियत करो, क़यामत तक के आने वाले सारे इंसानों की नियत करो, ताकि कोई भी हुजूर का उम्मती, कोई भी उम्मती जहन्नम में न जाए। मेरे दोस्तों, ये कितने बड़े खैर ख्वाही है। आयशा की बात हमेशा ऐसी, दावत में भी ऐसी बात करते थे, फरमाते थे, अल्लाह से होता है, अल्लाह की गैर से नहीं होता, अल्लाह से होता है, अल्लाह की गैर से नहीं होता। अल्लाह अपने गैर के बगैर, सातों जमीन और आसमान के बगैर जो चाहे करे और कर सकते हैं। अल्लाह का गैर, ये सातों जमीन, सातों आसमान, इसमें जितने मुल्क वाले कम्बम्बर, ये अल्लाह के इरादे के बगैर कुछ नहीं कर सकते। ऐसा बहुत फरमाते थे, यकीन को बार बार कहो, अल्लाह से होता है, अल्लाह की गैर से नहीं होता। एक दफा कहो, 10 दफा कहो। फिर हमारे बुजुर्गों में से नाम लेते थे उलमा के, कि मैं इनसे कहता हूँ, आप लोग तकरीर तो बहुत करते हैं माशाअल्लाह, और ये अच्छी बात है, जहन साजी भी करते हैं, मगर मैं इसलिए कि तुम बार बार होता कि तुम्हारे दिलों में उतर गया, हमारे दिलों में, वो दिलों में उतरना असल चीज है। अल्लाह, तो मैं एक दफा एक मजलिस में बैठा था, आई साहब के बयान में बैठा रहा, और आई साहब ने फजर के बाद जो बयान शुरू किया, 1.5 घंटे में बैठक के तकाजे के लिए गया। मैंने वैसे ऐसी तस्वीर हाथ में ली, मैंने कहा ये सब कहते हैं अल्लाह से होता है, अल्लाह से होता है, अल्लाह के गैर से नहीं होता।
ایک بزرگ کا ایک عجیب حوالہ دیا کہ وہ ایسی تنہائی میں فرماتے تھے اتبیتو اتبیتو تو ہی تو ہی تو اتبیتو اتبیتو تو ہی تو ہی تو بس اللہ کو سامنے تو حاجی صاحب نے یعنی 1.5 گھنٹے میں 300 مرتبہ اللہ سے ہونے کی بات کی. دل پاک ہو جائے، مخلوق سے نہیں ہوتا، مال سے نہیں ہوتا، ملک سے نہیں ہوتا، اکثریت سے نہیں ہوتا. کس سے ہوتا ہے؟ اللہ سے ہوتا ہے. اللہ اتنے خوش ہوتے ہیں اس لفظ سے، اللہ اتنے خوش. اللہ جزائے خیر دے ہمارے سب بزرگوں کو جب بھی بیان کی لیے کوئی بیٹھا تھا، جب سے یہ اجتماع شروع ہے ہم سنتے رہتے ہیں اللہ کی بات ہے. اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا. اللہ اپنے غیر کے بغیر جو چاہے کر سکتے ہیں. اللہ کا غیر اللہ کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا. اس لیے میرے دوستوں یہ اپنے اوپر محنت ہے. جب یقین، صحیح یقین کے ساتھ، حضور کے طریقے کے ساتھ، اللہ کی رضا کے جذبے کے ساتھ، اللہ کے دیان کے ساتھ، فضائل کے استحضار کے ساتھ، نفس کا مجاہدہ. اس میں کچھ احوال آئیں گے، گرمی آئے گی، سردی آئے گی، فاقے بھی آئیں گے. ہمارے پاکوں کے لیے حکم ہے آپ پہ فاقہ آ جائے اللہ کے علاوہ کسی کی طرف نگاہ نہ ڈالے. یہ ہوتا ہے بعض لوگوں کو، مدد مانگتے رہتے نہیں. ہمارے یہ نبوی محنت ہے. اس لیے داغ لگانا کہ میں اپنی حاجات کو اللہ کے علاوہ کسی اور سے پورا کروں، یہ نبوی کام پہ جو ہے اعتراض ہے. یہ نبوی کام ہے. نبی کسی کی طرف توجہ نہیں دیتا، جو ہوتا ہے اللہ سے ہوتا ہے. تو میرے دوستو، میرے بھائیوں، یہ یقین دل میں اٹھے، غیر کا یقین دل سے نکلے. اس یقین کے ساتھ کیسے کیسے زندگی گزرے گی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام ایک موقع پہ تشریف رکھتے ہیں. حضور بھی ہے. ایک بڑا پہلوان کافر سامنے آیا، گھوڑے پہ سوار. ایک اعلان کیا، کوئی ہے جو میرا مقابلہ کرے. صحابہ کرام ایمان والے ہیں، یہ کافر ہے، یہودی ہے. تو سب کا جذبہ تھا میں کروں میں. لیکن ہوتا ہے بعض اوقات صحابہ کرام میں بھی ایمان کی جھلک میں ہوتا ہے فرق. علی رضی اللہ عنہ میں مقابلے کے لیے تیار. حضور نے فرمایا علی بیٹھو. علی رضی اللہ عنہ بیٹھ گئے. حضور نے فرمایا بیٹھو تو بیٹھ گئے. اس نے اعلان کیا، بھائی کوئی ہے میرے سامنے آ جائے ہمارا مقابلہ کرے. علی رضی اللہ عنہ پھر کھڑے ہو گئے. سب صحابہ ایسے تھے. ہوتا ہے بازوں کو پہل میں جلدی کرتے ماشاء اللہ. علی رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے. حضور نے فرمایا علی بیٹھو. بیٹھ گئے. کیسے اطاعت ہے. نہیں تو آگے بات ہی نہیں کرتے کہ رسول اللہ یہ کرا ہے یا ہوتے ہے. نہیں، بیٹھ گئے. تیسرے مرتبہ اعلان کیا، بھائی کوئی ہے جو میرا مقابلہ کرے.
پھر کھڑے ہو گئے. حضور نے فرمایا علی جانتے ہو یہ کون ہے؟ یہ عمر ابن عبد ود ہے. وہ بڑا پہلوان تھا یہودی، بڑا پہلوان. یا رسول اللہ مجھے اس بات کا کوئی فکر کوئی بھی ہو، آپ کی اجازت میں چاہتا ہوں. حضور نے فرمایا جاؤ. آگے گئے. علی رضی اللہ عنہ قد کے چھوٹے تھے، 23 سے 25 سال عمر تھی، اور سامنے جو یہودی تھا عمر، اس کی عمر 35 سے 40 اور مضبوط. اس نے اپنے حسب سمجھا اور کہا کہ بھائی میرے لیے کوئی بڑا پہلوان لاؤ تاکہ مقابلہ اچھی طرح ہو جائے. ہاں علی رضی اللہ عنہ میں آیا ہوں، آپ فکر نہ کرو میں آیا. تو انہوں نے کہا کہ میں اپنی تلوار سے تمہارے خون کو رنگنا نہیں چاہتا. یہودی کہتے تم تو چھوٹے آدمی ہو. تو اندر کا ایمان تو ایمان ہے. اگر ایمان کامل ہو، نظر کے وقت کام بہت آئے گا، خبر میں کام آئے گا، قیامت میں کیسے کام آئے گا، اللہ کے سامنے پیشی ہو گئی کوئی خوف نہیں. ایمان کو سیکھنا ہے، ایمان کو دل میں اتارنا ہے، مخلوق سے نگاہ کو ہٹانا ہے. ہم کو مخلوق نے گھیرا ہے، ماحول بگڑا ہوا ہے. اس بگڑے ماحول میں ہمارا چلنا پھرنا بہت خطرناک ہے. پسرے نوح بابدان نشد خاندان نبوتش گم کر، سگے اصحاب کہف روزے چند پینے کان ربط مردم شد. نوح علیہ السلام کیسے نبی ہے، ان کا پہچان ماحول کی وجہ سے. ماحول نبوت کے خاندان سے محروم ہو گیا. بچاؤ اپنے بچوں کو، رات کو بھی ان کی نگرانی کرو، دن کو بھی نگرانی کرو، ان کو ایسے آزاد نہ چھوڑو، ورنہ پھر آپ روتے پھریں گے، اپنے بچوں کے لیے روتے پھریں گے، اپنے بیٹوں کے لیے روتے پھریں گے کہ یہ کیا ہو گیا، یہ کیا ہو گیا. ہمارے ایک سفر صاحب ڈاکٹر صاحب بھی تھے امریکہ. تو وہاں ایک بڑے آدمی تھے، ڈاکٹر تھے. مجھے ساتھیوں نے کہا کہ اس نے جو ہے بستر بولیاں لپیٹا اور کہا کہ میں واپس جا رہا ہوں. میرے تو 30-35 سال ہو گئے، میں واپس پاکستان جا رہا ہوں. تو ہم نے کہا بھائی یہ کیا ہو، دماغ خراب ہو گیا. دماغ خراب نہیں، میں اتنا کو چکا جو کو چکا، آگے کیا ہو. کویا کہتے ہیں میں نے اپنے بچوں کی شادی کرائی، اپنے لڑکوں کی شادی کرائی. میرے ایک بچے ایک انگریز گوئر کے ساتھ گئی ہے. اب میں کہتا ہوں قیامت کے دن یہ میری بیٹی میرے پاس نہیں ہوگی. چھوڑو اس بدبخت ملک کو، چھوڑ دو، ختم کر دو. یار میں نے کہا یار یہ تو بہت عجیب آدمی ہے. ماحول پسری نوح بابدان نشد خاندان نبوتش گم کر، سب اصحاب کہف روزے چند پینے کان ربط مردم. اب چند دن کے لیے اصحاب کہف کا کتا ان کا ساتھ دیا، اچھے لوگوں کی مجلس میں گیا. اللہ قیامت کے دن اس کتے کو اللہ جل جلالہ انسانی شکل دے دیں گے. کتا نہیں ہوگا، یہ جنت میں چلا جائے گا. کریں گے ہم ماحول کے
کوشش کریں گے. میں سب دوستوں سے درخواست ہم کرتے ہیں کہ خدا کے لیے بچوں کی نگرانی کرو. ہو گیا ہے. اللہ فضل فرمائے، کرم فرمائے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہودی نے یہ کہا مرنے، تو اس نے کہا انشاءاللہ یہ میری تلوار ہے، تمہارے خون سے میں رنگ لوں. اس کو اتنا غصہ ہے کہ میرے جیسے پہلوان یہودیوں میں اور کافروں میں کوئی نہیں ہے، یہ کیسے چھوٹا لڑکا یہ بات کرتا ہے. اور نے جب تلوار دی عمر نے اور زور سے تلوار ماری تو اللہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ حوصلہ دیا. اس پاک کا دل میں اللہ کے علاوہ کچھ نہیں تھا، پاک دل. اور اس نے ڈال ایسا کر کے تو اس کے ڈال کو 2 ٹکڑے کر دیا. اب علی رضی اللہ عنہ نے تلوار اٹھائی اور جب اس عمر کو مارا تو عمر 2 ٹکڑے ہو گیا. اللہ اکبر. صحابہ سب نے کیا اللہ اکبر. جو کیا اللہ نے کیا. میرے دوستو یقین کہ کسی چیز کا خوف نہیں، کسی چیز کا ڈر نہیں. پڑھتے جاتے یقین کے بعد جو بھی کام کرو آپ کے لیے آسان ہوگا. سب سے پہلے دل کے دل سے اللہ کا خیر نکالو. کہتے ہیں اگر آپ کے دل میں بات یہ ہے محنت کرو آپ کو مال ملے گا، مال ہوگا آپ کو چیزیں ملیں گی، چیزیں ہوں گی آپ کی زندگی بنے گی. لا الہ، یہ بہت غلط سوچ. کہتا ہے یہ ایسا جراثیم ہے اس کا قطرہ آ جائے تو دنیا میں بدبو پھیل جائے. ایسے شخص کے زبان پر نظر کے وقت کلمہ نہیں آئے گا. اور سرکن اللہ کے غیر پہ محنت کرو تو مال ملے گا، مال ہوگا تو چیزیں ملیں گی، چیزیں ہوں گے تو زندگی بنے گی. یہ کوئی طریقہ ہے؟ اس لیے کہ اللہ کے ساتھ تعلق تو ہے نہیں. محنت سے مال نہیں، مال سے چیزیں نہیں، چیزوں سے زندگی کا بننا نہیں. زندگی اللہ بناتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پہ بناتے ہیں. میرے دوستوں، صحابہ کرام زندگی گزار رہے ہیں، آیتیں اتر رہی ہے. ایک آیت ایسی اتری اللہ کو قرض دو، اللہ کو قرض دو. کیوں؟ یہ اللہ کو بھوک لگے، اللہ کو قرض دو. اللہ کیسے آزماتے ہیں. دیکھتے ہیں کہ میرے حبیب کے ساتھی جو ہے یہ کہاں تک ان کا یقین بنا ہوا ہے. ان کے کانوں میں آواز پہنچی، ایک صحابی ہے ابو دہدہ آ رہے حضور کی خدمت میں حاضر ہو گئے. یا رسول اللہ، اللہ نے ہم سے قرض مانگا ہے. ہاں اللہ نے قرض مانگا. آیتیں ہے آپ کو علماء کو پتہ ہے، مجھے زیادہ غلطی ہو جائے گی اس سے میں نہیں پڑھتا. اللہ نے قرض مانگا، قرض مانگا. یا رسول اللہ اپنا ہاتھ بڑھائیے. حضور نے ہاتھ بڑھایا. میرا باغ ہے 400 کھجور کے درخت مدینہ منورہ کے اندر، 400 درخت اربوں کا. میں اللہ کو قرض دیتا ہوں. آپ قبول فرمائیں. انہوں نے قبول فرمائے. یہ نہیں کہ بھائی اتنا کیوں، چلو 100 درخت دو تو نہیں. ایسا ایمان ہے
ان کی ایمان کے بڑھانے کی خاطر اللہ آیت نازل فرما رہے ہیں. جب قبول ہو گیا، روانہ ہو گئے اپنے گھر کی طرف. گھر کی طرف جب روانہ ہو گئے تو جناب دروازے پہ کھڑے ہو گئے. کیا کہتے ہیں؟ یا ام دہ، اے دہ کی امی، لبیک. کہنے لگے لبیک. کیا بات ہے، دروازے سے اندر نہیں جاتے. میں نے یہ باپ اللہ کو قرض دیا ہے، میں تو اندر داخل نہیں ہوں گا. آپ اپنا سامان لپیٹ کے واپس آ. اب وہ ایمان والی عورت ہے. ایمان کیا کہہ رہی ہے؟ یہ نہیں کہا کہ میرے بچے کہاں رہیں گے، یہ کیا کھائیں گے، یہ ذریعہ معاش ہمارا کہاں سے ہوگا. نہیں، یہ کیا فرمایا ہوا کے فرمانے لگے ابو دہدا، یہ تو بڑے دفعے کی سودا کی آپ نے، اندر ایمان بنا ہوا ہے نا، ایمان کامل. میرے دوستو، اس کی محنت بہت زیادہ ہونی چاہیے. یقین اللہ کی ذات پہ کامل، اللہ کے علاوہ کوئی چیز، سونا چاندی ہیرے جواہرات، ساری دنیا کے جنگلات کچھ نہیں، بس اللہ ہی اللہ. وہی جیسا فرماتے اس بھی تو ہی تو اللہ کے علاوہ سوچو مت میرے دوستو، پھر کچھ ملے گا، بہت کچھ ملے گا. یہ ہمارا یقین ہے. یقین کے بعد اور بھی جو آیتیں نازل ہو رہی ہیں، جو تم کو زیادہ محبوب چیز ہے اس کو اللہ کے نام پہ دو. کوئی باغ دے رہا ہے اور کوئی اپنی باندھی دے رہی ہے اور کوئی صحابہ کرام جانے ساتھ ایسے وہ دے رہے ہیں اللہ کے نام پہ. یہ کیا؟ یہ مال ہے کیا؟ اس سے ہوتا کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں. زندگی تو اللہ بناتے ہیں، عزت اللہ دیتے ہیں، کامیابی اللہ دیتے ہیں. سارے زمین و آسمان انقلابات کون لاتا ہے؟ اللہ ہی لاتے ہیں. میرے دوستوں، تو ہماری توجہ ایسی ہو تو آگے اعمال کیسے اس یقین کے بعد اعمال ٹھیک کرو. اور اعمال ہوں گے ٹھیک، ایسی بات نہیں ہے کہ ٹھیک نہیں ہوں گے. نماز بہت بڑی عبادت ہے، سب سے بڑی عبادت ہے. تو نماز ہماری بہت ماشاءاللہ ساتھی کہتے رہتے ہیں نماز سے ہماری باہر والی زندگی ٹھیک ہو جائے، بہت اچھی بات. اور کیسے ٹھیک ہوگی؟ نماز کو ٹھیک ہے. حضور کیا فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے دنیا میں 3 چیزیں پیاری: محبوب، خوشبو، اپنی بیویاں. اس میں بڑی حکمت ہے. اپنی بیویاں، اللہ اکبر. اس کے ہم کوشش ہو اپنی بیوی کے علاوہ کسی سے تعلق نہ رہے، حرام کاموں میں مبتلا نہ ہو. اپنی بیویاں. میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے. وہ ٹھنڈک کیا چیز ہے؟ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز سے فارغ ہو گئے، میں ساتھ قریب بیٹھی تھی، فارغ ہو گئے
یعنی سلام پھیرا. میں حضور کے سامنے سے گزری. حضور نے فرمایا کون تو کون ہے؟ عائشہ. عائشہ کون ہے؟ آپ کی عالیہ. میری عالیہ کون ہے؟ ابو بکر کی بیٹی. ابو بکر کون ہے؟ اندازہ لگاؤ. یہ تو نماز سے فارغ ہونے کے بعد حالت ہے. تو میرے دوستو جب اللہ کے سامنے کھڑا ہو، اللہ دیکھتا ہے، اللہ سنتا ہے، اللہ میرے ساتھ ہے، وہ کیسے ہوں؟ یہ نمازوں کے ہم نے مزے لیے نہیں ہیں. وہ کھڑے ہو جاؤ بس، اللہ کے علاوہ کسی چیز کا خیال نہ آئے. نیت بندہ سلام کہنے تک کوئی دوسرا خیال نہ آئے تو کیا ہوگا؟ پھر آپ کی زندگی جو ہے 24 گھنٹے، آپ کی زندگی 24 گھنٹے، ایک دن رات، ہر گھنٹے میں 60 منٹ، ہر منٹ میں 60 سیکنڈ، 86,400 سیکنڈ میں ایک سیکنڈ بھی غلط نہیں گزرے گا. نماز میں اب ٹھیک ہو گئی، بس ایک لمحہ غلط نہیں جا سکیں. اب نماز میں ٹھیک ہو گئی. نماز تو نماز ہے. سیکھو نماز دھیان کے ساتھ، یقین کے ساتھ، حضور کے طریقے کے ساتھ، اللہ کی رضا کے جذبے کے ساتھ، اللہ کی دھیان کے ساتھ، اللہ نفس کے مجاہدے کے ساتھ، فضائل کے استعزاز کے. نماز یہ جماعت ساری زندگی پہ اثر انداز ہوتا ہے. حضور نے اس سے فرمایا مجھے 3 چیزیں محبوب ہے. خوشبو اپنی بیویاں، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے. ٹھنڈک علماء خوب جانتے ہیں یہ ہے کسی طرف ہے. ابو بکر صدیق میں رہ نہ سکتا ان سے، یا رسول اللہ مجھے بھی 3 چیزیں محبوب. فرماؤ. آپ کے چہرے مبارک کو دیکھنا، اپنے مال کو آپ پہ خرچ کرنا. یہ میری بیٹی عائشہ، یہ آپ کی نکاح ہے. اللہ. عمر رضی اللہ عنہ نے کہا مجھے بھی 3 چیزیں پسند ہے. اب نبی کے پیروی کیسی ہے؟ عمر رضی اللہ عنہ فرماتے امر بالمعروف نہیں عن المنکر. پرانا کپڑا کریں گے انشاءاللہ، ضروری ہے. اگلا عثمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مجھے بھی دنیا میں 3 چیزیں پسند ہے. بھوکوں کو کھانا کھلانا، ننگوں کو کپڑا پہنانا، قرآن پاک کی تلاوت کرنا. علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مجھے بھی 3 چیزیں پسند ہیں. مہمان کی خدمت، گھر میں کا روزہ، دشمن پر تلوار. یہ مجلس ہے، اس میں جو ہے جبرائیل علیہ السلام جیسا فرشتہ آتا ہے سب لوگوں کو بتانے کے لیے. یہ جبرائیل سب لوگوں کو بتانے کے لیے کیا بتاتے ہیں؟ یا رسول اللہ میں تو جبرائیل ہوں، اگر آپ لوگوں میں ہوتا مجھے کیا پسند ہوتا بتاؤ. آپ بھی بتا. بولے ہوں کو راستہ دکھانا، غریب عبادت کرنے والوں سے محبت رکھنا، عیالدار مفلسوں کی مدد کرنا. پھرتے رہو بستی میں، شہر میں، عیالدار ایسے اندازن پیسے نہ دو. طریقہ سیکھو، دینے کا طریقہ ہے. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ
کا سنایا قول حضرت مفتی زین العابدین صاحب رحمت اللہ علیہ نے، اور کہا کہ میں وہاں نظام الدین گیا، کچھ کسی کو دینے لگا افضل صاحب کے والد صاحب کے، تو میں نے اس کو روکا کہ ویسے نہ دو. پھر حضرت سے میں نے عرض کیا کہ یہ دینا چاہتے، میں نے کہا نہ، نظام الدین کا مال ہے، بغیر اجازت کی استعمال ٹھیک نہیں ہے، ان کے تربیت میں رہ رہے، آپ پیسے دے رہے. اور یہ بات کہی تو کہتے مولانا یوسف صاحب سے میں نے کہا عرض کیا حضرت یہ کچھ دینا چاہتے تھے، لیکن میں نے کہا نہیں، یہ نظام الدین کا مال ہے، بغیر اجازت کے استعمال کی. تو حضرت جی ہنس پڑے، مفتی صاحب اچھا عنوان بتایا آپ نے. واقعی ہم آدمی ہمارے پاس آتے ہیں، ہم اللہ سے لینے کی بات کرتے، اللہ کے یقین کی بات کرتے، بڑھاتے بڑھاتے کسی حد پہ پہنچتا ہے. اتنے میں کوئی شیخ ہو، تاجر ہو، کوئی بھی چھپکے سے اس کو کچھ دے دیتا ہے تو اس کا جو ترقی کا راستہ بند ہو جاتا ہے. وہ پھر دیکھتے رہتے یہ شیخ کب آئے گا، یہ دکاندار کب آئے گا، وہ دیکھتے رہتے. حضرت نے فرمایا مفتی صاحب ایسے دینے والے کو قیامت کے دن اللہ پوچھیں گے. دینے والے کو کس بات کا پوچھیں گے؟ تم نے دینے کا علم کیوں نہیں سیکھا، کس طریقے سے دینا چاہیے. تو میرے بھائیوں، میرے دوستو، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. بہت اچھی مجلس ہے، اللہ کا شکر ہے. تو اس لیے میں نے عرض کیا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ پھر جبرائیل علیہ السلام فرماتے بوجھے ہوں کو راستہ دکھانا، غریب عبادت کرنے والوں سے محبت رکھنا، عیادگار مخلصوں کی مدد کرنا. ہمارے یہاں پہ نور چوک میں بہت پڑھاتے رہے، بہت پڑھا رہے کہ مولانا فضل محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ عجیب حضرت کے ساتھ رہے تھے اور کہتے میں سواد نہیں آؤں گا، تیز سواد کے، اور اس لیے نہیں آؤں گا حضرت مجھے اجازت نہیں دیتے، اور میں اس لیے نہیں آتا ہوں کہ حضرت ہر ہفتے حضور کی زیارت ہوتی ہے. اللہ میں نہیں آؤں گا. تو خیر پھر آگے مجبوراً تو مولانا فضل محمد صاحب کی عادت کیا تھی، اور وہ جب مسجد میں آتے غربا کو پہلے سب میں جگہ دے دیتے. غریبوں کو لاؤ، بڑوں کو لاؤ. اے میرے دوستوں، اللہ پھر جب رہے کہتے اللہ نے مجھے بھیجا ہے، اللہ فرماتے مجھے بھی 3 باتیں پسند ہے. اللہ کہتے کیا باتیں پسند؟ میرے راستے میں جان مال دونوں لگا. دیکھو دونوں شرطیں میرے راستے میں. گناہ ہو جائے اس پہ توبہ کرے، فاقہ آ جائے تو اس پہ صبر کرے. یہ 3 باتیں اللہ. میرے دوستو آپ جانا نماز پہ محنت ہو گئی، نماز دیکھ ہو گئی. عمر رضی اللہ عنہ کی عادت کیا تھی، وہ ہمیشہ لوگوں کو دیکھتے کہ یہ کیسی نماز پڑھتا ہے. رات کو اس کا رکوع دیکھتے، سجدہ دیکھتے، قیام دیکھتے، سجدے میں کتنا وقت، رکوع میں کتنا وقت، قیام میں کتنا. صحابہ تھے، صحابہ تو صحابہ ہیں، لیکن وہ گورنر جس کو بنانا چاہتے تھے اس میں یہ نہیں کہتے یہ کالا ہے یہ گورا ہے. نہیں، نماز کیسی پڑھتا ہے یہ نماز. اگر یہ نمازی ٹھیک ہے تو اب جناب کسی بھی شعبے میں لے جاؤ، دکان میں لے لے، نمازی ہے، دکان میں لے جاؤ، کھیتی میں لے جاؤ، کسی یہ صحیح چلے گا. ایک صحابی کو
گورنر بنایا. اب وہ انکار کر رہا ہے میں نہیں جاتا ہوں, میں گورنر ہی نہیں کر سکتا ہوں. نے کہا مجھے پتا آیا تم نہیں جاؤ گے. عمر رضی اللہ عنہ نے کہا مجھے کیوں خلیفہ بنایا, تم بھی جاؤ. دیکھو گورنر سے بھاگتے تھے. کیوں بھاگتے تھے؟ اس میں بہت خطرے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ گزر رہے ہیں تو ایک آواز آئی, یا رسول اللہ, یا رسول اللہ, یا رسول اللہ. حضور ادھر ادھر دیکھتے ہیں تو کوئی چیز ایسی انسان نہیں ہے. دیکھا ایک ہرنی بندھی ہوئی ہے ایک درخت کے ساتھ. حضور سمجھ گئے کہ اس کا ہے کوئی بات. حضور قریب گئے, کوئی بات, عربی میں بولنے لگی. ہاں مجھے اس نے, دیکھو کہتے ہیں پہلے صدی میں, پہلے دنوں میں جانوروں کو مسائل کا پتہ ہے. وہ کہہ رہی ہے مجھے اس آدمی نے شکار کیا ہے, میں اس کا حق ہوں. مجھے باندھے مارے اور مجھے پکڑے ذبح کرے, یہ اس کا حق ہے. یا رسول اللہ, لیکن میں اس سے آپ کو درخواست کرتی ہوں کہ دیکھو مسئلے کا پتہ کرتی ہے ملکیت ہو. اب یہ ہے کہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے گھر میں پڑے ہیں, دودھ دینے کا وقت ہے, آپ مجھے اجازت دے دیں تو میں چلی جاؤں گی, پھر آ جاؤں گی. حضور نے فرمایا تو نہیں آئی تو پھر دیکھو اندازہ لگا کیا, اگر میں نہیں آئی اللہ مجھے عشار پہ عذاب دے دے. عشر زکات میں جو خیانت کرتے ہیں, حضور نے وہ کھولا, وہ دوڑ دوڑ کے گئی, اپنے گھر میں پہنچ گئی اور گھر میں بچے چھوٹے چھوٹے, اور کہنے لگے بچوں جلدی جلدی دودھ پی لو, میں نے حضور کو ضمانت دیا. پیا نہیں پیا کیونکہ وہ بھی پریشان ہو گئے, اللہ کے نبی کو ضمانت دے دیا. پھر واپس آ رہے دوڑ دوڑ کے, جب آ گئے تو سسٹم کے مبارک ہاتھوں میں اپنا سر دے دیا اور حضور اس کو باندھ رہے ہیں. جناب اللہ, اب جو ہے وہ صحابی جاگ گیا, یا رسول اللہ میں نے شکار کیا ہے, اگر آپ کو پسند ہے میں آپ کو دے دیتا ہوں. حضور پر مجھے دے دیتا. ٹھیک ہے, دے دیا. اور پھر اس کا اور رسی کھول, جاؤ. اس نے کہا جاؤ اپنے بچوں کے پاس, تم نے سچ بولا, سچ نے تجھے نجات دیا. تو یہ جو گورنری ہے یہ بہت خطرناک وہ ہے, اس کے لیے زیادہ ووٹ لوگوں سے نہ مانگو. سعید بن عامر گورنر بنے اور پھر جو ہے لوگوں کی شکایتیں آ گئی کہ یہ جو ہے یہ شکایت ہے, یہ شکایت ہے. عمر رضی اللہ عنہ بہت پریشان ہو گئے. آج تک میری فراست میں کوئی فرق نہیں آیا, پتہ نہیں کیا ہوا, لوگ کیوں شکایت کرتے ہیں. پھر اس کو بلایا گورنر کو اور مجرم جیسے کھڑا کیا اور لوگ شکایت پا جائے, بھائی کیا شکایت ہے بتا, اور اس کا جواب دے گا. جن عدالت میں ہمیشہ دیر سے آتے ہیں, صحیح, یہ ٹھیک ہے, ہاں جی ٹھیک ہے, میرے گھر میں نہ غلام ہے نہ باندھی, میں گھر میں اکیلا ہوں, بیوی ہے. ہم جو ہے صبح کا کھانا ایک وقت کا کھانا ہوتا ہے کھاتے ہیں, اور پھر اس کے بعد فارغ ہو کے میں آ جاتا ہوں, اس میں وقت گزرتا ہے. میرے نہ غلام نہ باندھی. بھائی دیکھو کیسا آدمی ہے یہ. اچھا دوسری کیا شکایت ہے؟ یہ مہینے میں ایک دن چھٹی بھی کرتے. ایسا ہی کہ ٹھیک ہے, ہاں جی ٹھیک ہے, کیوں کرتے ہیں چھٹی؟ چھٹی نہ کرو, عدالت میں دیر سے نہ ہو. ساری بات انہوں نے کہا, ہاں
امیر المومنین میں اس لیے چھٹی کہتا ہوں، ایک ہی تو میرا جوڑا ہے، توڑنا چاہتے ہیں، ایک ہی میرا جوڑا ہے، اور اس جوڑے کو مہینے میں ایک دن میں دھو لیتا ہوں اور پھر اس کو سکھا لیتا ہوں، سارا دن ننگا میں گھر میں بیٹھا رہتا۔ اچھا جی، تیسری کیا شکایت؟ تیسری شکایت یہ ہے کہ جب ہم رات کو اس کے پاس جاتے ہیں تو یہ ہماری بات نہیں سنتا۔ صحیح بھائی، آپ کو سننا چاہیے، کیوں آپ نہیں سنتے؟ کہتے ہیں اس کا جواب میں کسی کو نہیں دے، مگر چونکہ شکایت ہے آپ کو بتاتا ہوں۔ امیر المومنین دن سارے کا سارا مخلوق کی خدمت، رات سارے کے سارے اللہ کے لیے۔ اے میرے دوستوں بھائیوں، انہوں نے فرمایا جاؤ اپنی گورنر کی قدر کرو، ایسا نہ ہو یہ نعمت تم سے چھن جائے۔ میرے دوستوں، دین کے برکت سے دنیا بھی ٹھیک، قبر بھی ٹھیک، قیامت بھی ٹھیک، پولیس رات بھی ٹھیک، اور جنت بھی، اور ہمیشہ ہمیشہ۔ تو اس لیے ہم نے سب سے زیادہ محنت مال لگانا، وقت لگانا، بدن کی قربانی کس پہ کریں گے؟ دین پہ کریں گے۔ سب اس کے لیے تیار ہے میرے بھائیوں، اللہ سے مانگتے جاؤ، تیار ہوں گے۔ لیکن حاجی صاحب کے ایک ملفوظ ہے، میں سنا تو کہتے ہم تبلیغ کا کام کیوں نہیں کرتے؟ یہ آج کا تو ملفوظ ہے، ہم سے سوال نہیں چاہتے تھے کہ یہ جواب دے، نہیں فرمائے ہم تبلیغ کا کام کیوں نہیں کرتے؟ پھر فرماتے اس لیے نہیں کرتے کہ ہم نے اپنے آپ کو اللہ سے قبول کروایا ہی نہیں ہے۔ اللہ تم مانگتے رہو، مانگتے اللہ مجھے قبول فرما، اے اللہ قبول فرما، اے اللہ قبول فرما۔ جب مانگتے رہو، مانگتے قبول ہو گئے تو جناب آپ کی زندگی کا ہر لمحہ تبلیغ، آپ کا سارا مال تبلیغ، آپ کی صلاحیتیں تبلیغ، آپ جو ہے مزے کرتے جاؤ، اس لیے کہ آپ نے بہت کچھ اللہ سے مانگا۔ سب مانگیں گے، سب اللہ کی راہ میں خوب لکھ لو، اور کسی کی منت نہ مارو، کا انتظار نہ کرو، دوسروں کی منت سماجت کرو، خود جو ہے نکل کے جاؤ۔ اللہ کو جزائے خیر دے۔ انشاءاللہ مغرب کے بعد مطالبہ بھی ہوگا، ہم اجتماع ہے، بہت مبارک ایسا اجتماع ہے، اللہ کا شکر ہے۔ اچھا سبحان اللہ، ہم تو اس کے لیے ترس رہے ہیں، اس کے لیے کون کون تیار ہے؟ آپ کو اللہ بتاؤ جی، بتاؤ بتاؤ بتاؤ۔ خوب اللہ کے راستے میں نکلنے کے عزم کرو، ارادے کرو، تین چلے 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 سب ساتھی کھڑے ہو جائے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، اللہ قبول فرمائے۔ دیکھو اتنی اچھی بات رہی، ہم نے صرف اس پہ بس کرنا تھا۔ خوب اللہ سے مانگو، ٹھیک ہے؟ بس اب نماز کی تیار۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ گزارش یہ ہے کہ ماشاء اللہ سارا مجمع کھڑا ہو گیا ہے ممبر کے سامنے۔ اب اس دفعہ تو یہ ہے کہ مرکزی تشکیل میں کوئی جماعت نہیں ہے، نہ مرکزی تشکیل کی جگہ ہے۔ تشکیل اب حلقے میں ہو رہی ہے، 5 6 7 علاقے والوں کو جوڑ کر ایک حلقہ بنایا ہے، اور وہاں تشکیل کی پوری ترتیب بنتی ہے۔ وہاں پر تشکیل کی جماعت بھی موجود ہے، اور ہر علاقے کے روزانہ والے ذمہ دار احباب ان تشکیل کی جماعت پر جو احباب تیار ہیں ان تک پہنچائیں۔ آخری وقت انتظار نہ کریں، ابھی سے ہی سارے جتنے احباب ہیں جو اللہ کے راستے میں نکلنے والے ہیں ان کی ترتیب ابھی سے بنائیں، اور ان کی تشکیل کی ترتیب مکمل کریں۔ جہاں تشکیل کی جماعتیں بیٹھی ہوئی ہیں حلقے میں، ان نکلنے والوں کو جماعتوں کے اعتبار سے وہاں بھیجیں، ان کی جماعت مکمل کی جائے گی، ذمہ دار بھی بنے گا، پھر ان کو مقام تشکیل بھی دیا جائے گا۔ پھر جب دعا ہوگی، دعا کے بعد یہ مقام تشکیل پر جائیں گے۔ اگر کسی کو بہت ہی شدید تقاضے کی بنا پر
فیصلہ ہے تو یہ نہ مکی مسجد، نہ مدنی مسجد، نہ محلے کی مسجد، یہ ایسی ترتیب بنائیں گے کہ وہاں پر جائیں اور جب وہ تقاضا جیسی پورا ہو یہ مقام تشکیل کی طرف روانہ ہو جائے۔ اس لیے گزارش یہ ابھی سے یہ سارا کام کرنا ہوگا، یہ کام مکمل کرنا ہوگا۔ حلقے کے اندر تشکیل کی جماعتیں ہیں، وہاں پر جو احباب جماعتیں اللہ کے راستے میں نکلنے والی ہیں ان تک پہنچیں، اپنی تشکیل کی ترتیب مکمل کریں، مقام تشکیل بھی، ذمہ دار بھی، پھر جب خلدمہ ہو جائے گی تو یہ اپنے مقام تشکیل کی جگہ پر روانہ ہوں گے۔ صاحب حضرات سے گزارش 6:15 پر 6:15 پر آج غروب ہے، احباب جو تیاری کر کے آئے ہیں صفوں میں جگہ پر لے لیں اپنی، اور جو تیاری کرنا ہے جن کو باقی ہے وہ جلدی سے اپنی تیاری مکمل کریں، صفوں میں آ جائیں۔ منبر کے سامنے اب گنجائش صفوں میں باقی نہیں ہے، منبر کے سامنے احباب صفوں میں بیٹھ چکے ہیں۔ جو احباب ابھی تشریف لا رہے ہیں منبر کے سامنے ان سے گزارش ہے کہ اب منبر کے سامنے صفوں میں گنجائش نہیں ہے، یہ کہیں اور صفوں میں جا کے اپنی جگہ تلاش کریں، دو صفوں کے درمیان میں نہ بیٹھیں، کوئی نئی صف نہ بنائیں، اس سے ان کو بھی مشکل میں